السلام علیکم ویورز، اسامہ باجوہ پاکستان پراپرٹی لیڈر بحریہ ٹاؤن کراچی سے. آج یہ کسٹمر کیئر ویک ہم نے شروع کیا ہے. کسٹمر کیئر ویک کیا ہے یہ ہم عدنان بھائی سے پوچھیں گے. عدنان بھائی ہمیں یہ بتائیں گے کہ کسٹمر اپنے جو بھی ہمارے جتنے بھی کسٹمر ہیں بحریہ ٹاؤن میں، وہ ان کی کوئی بھی فائلز ہے، بے شک وہ پرائیویٹ بلڈرز کی ہے، بے شک وہ بحریہ کے اپنے وہ پلاٹس ہیں آؤٹ آف باؤنڈری ہو چکے ہیں، تو ان کے مسائل جو بھی کسٹمر کے مسائل ہوں گے وہ پی پی ایل ان کو کیسے حل کرے گی. اس لیے ہم نے عدنان بھائی کو انوائٹ کیا. عدنان بھائی سے ہم یہ تفصیل سے پوچھتے ہیں. عدنان بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو کسٹمر ہیں ہمیں کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری آؤٹ آف باؤنڈری فائل ہو چکی ہے، اس کا حل ہم کیا انہیں دیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے اسامہ تھینک یو سو مچ. ہم لوگ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اپنے کسٹمر کو میسیج دے رہے ہیں. جی میں ذرا تفصیلاً جواب دینا چاہوں گا کہ یہ کسٹمر کیئر وتھ پی پی ایل یہ ویک یا یہ سیگمنٹ ہم نے اسٹارٹ کیوں کیا. جی آج سے پہلے ہم نے بیسکلی ایک سوشل میڈیا اور یوٹیوبرس کا ایک ویک سیلیبریٹ کیا تھا. جی جو ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ بحریہ ٹاؤن کے بارے میں لوگ نیگیٹیوٹی بہت ساری ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ ذمہ داری لی کہ ہم لوگ ایک ایسا فورم تیار کرتے ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، یوٹیوبر جو خاص کر بحریہ کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم ان کو بھی بلاتے ہیں اور اپنے کسٹمرس کو بھی، یعنی مارکیٹ کے لوگ بھی اور کسٹمرس بھی، وہ آ کے بحریہ ٹاؤن پہ بات کریں. جو بحریہ ٹاؤن کی کینسلیشن، این او سی اور ڈیفالٹ کر گیا، سپریم کورٹ کا کیس اور ایسی چیزیں تھیں، ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا، اسی سیگمنٹ کے دوران ہمیں ایک بہت اچھا فیڈ بیک ملا. ہمارے کسٹمرز نے یہ کہا کہ ہمیں تو اب یاد ہی نہیں کر رہے، ہمارے بھی بہت سارے مسائل ہیں. اچھا، پھر پی پی ایل ٹیم نے جب سینئر ٹیم کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کی تو پھر ہمارے سامنے ایک چیز آئی کہ ہمیں کسٹمرز کے مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے. اچھا، جب کسٹمرز کے مسائل کو ہم نے سننے کی کوشش کی تو اسی جواب میں یہ سمجھ لیں یہ ہم نے یہ پیچھے لکھا ہوا پراپرٹی سے متعلقہ جتنی بھی شکایات ہیں اس کو درج کروائیں اور پھر اپنی شکایات کا ممکن جو اچھے سولوشنز ہیں وہ بھی لے لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پھر کسٹمر کیئر ود پی پی ایل کا سیگمنٹ اسٹارٹ کیا. اچھا، یہ تو تھا پہلا جواب. جی جی جی. اب دوسرا یہ کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ صرف آؤٹ آف باؤنڈری وال جن کے پلاٹس ہیں یا جن کی پراپرٹیز ہیں ان کے لیے نہیں ہے. یہ بحریہ ٹاؤن کے ہر رہائشی کے لیے جن کو بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے مسائل ہیں، فار ایگزامپل شفٹنگ کے مسائل ہیں، کوئی کرائے پہ اپنی پراپرٹی دے رہا ہے بحریہ ٹاؤن کا، عملہ اگر ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا، ان کے مسائل کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے سولوشنز بھی دے رہے ہیں. اگر کہیں آپ پریسنگ میں کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں جہاں انٹرنیٹ کے سگنلز پراپر نہیں ہیں، جہاں موبائلز کے سگنلز پراپر نہیں ہیں، سیفٹی، سیکورٹی، صفائی ستھرائی، یا بحریہ ٹاؤن کا عملہ آپ کی بات نہیں سن رہا، یہ نان کوآپریٹو ہے، آپ انویسٹر ہیں، یہاں پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ ان چیزوں سے پریشان ہیں کہ بائی لاز اور چیزیں بحریہ ٹاؤن کی بڑی سخت ہو گئی ہیں، یہ بلڈر کی فیور میں نہیں ہے، انویسٹر فرینڈلی نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں ساری کی ساری ہم اس فورم پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا عدنان بھائی، یہاں پہ آپ کی باتوں سے مجھے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ مسئلہ ہی نہیں سنیں گے اور حل نہیں کریں گے، اس کے علاوہ بہت سے مفید مشورہ مطلب ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم بحریہ ٹاؤن میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا کیا مسائل آتے ہیں، اگر ہم یہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی ہم انہیں پراپر طریقے سے گائیڈ کریں. ایگزیکٹلی. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز میں سوال ایڈ کرتا ہوں کہ ہم اگر پرائیویٹ بلڈر کی ہمارا کسٹمر ہے کوئی، وہ کہتا ہے کہ میں ایک پرائیویٹ بلڈر کی فائل لے چکا ہوں، ایک یونٹ بک کروا چکا ہوں، لیکن وہ بلڈنگ بن نہیں رہی، کیا وہ بھی مسائل ہم حل کریں گے؟ اچھا دیکھیں، ایسے مسائل بھی اسامہ ہم لوگ بالکل ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس کے پاسبل بیسٹ سولوشنس کی طرف آئیں گے. اچھا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ بکنگ لی اور ایون پلاٹ کے پیسے بھی ادا نہیں کیے ہوئے اور آج وہ مارکیٹ میں نظر بھی نہیں آئیں گے. اچھا، ایسی چیزوں کو ہم لوگ فراڈ یا مس کمٹمنٹ کے زمرے میں لے کے آتے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، اس مارکیٹ میں نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئی ہیں. ہمیں اس چیز کی بڑی تکلیف ہے، ہم اس چیز کا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں بلڈرز کمیٹی میں، ڈیلرز کمیٹی میں، بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفس میں جا کے بھی کمپلین کرتے ہیں، اور پھر اس بلڈر کو ہم لوگ اپروچ کرنے کی، یعنی اس پرٹیکولر جو ایجنٹ کو یا بلڈر کو ہم اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے ٹیبل ٹاک پہ آئے اور 2-4 سینئر لوگوں کو بٹھا کے اس کو کسی طرف ہم سولوشن دیں. اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی پراپرٹی ان کے نام پہ اور ان کے پروجیکٹ کسی بھی وجہ سے ڈلے ہیں. دیکھیں، ہم لوگ یہاں کراچی میں کام کر رہے ہیں، یہاں کی عام روایت ہے جو پروجیکٹ 4 سال کی کمٹمنٹ پہ ہوتا ہے وہ 8 سال تک تو لازمی چلا جاتا ہے، یعنی 2-4 سال کا ڈیلے تو نارمل ڈیلے ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں اس روایت کو تو ہمیں ڈائجسٹ کر لینا چاہیے کہ ڈیلے ہونا کم از کم کوئی اتنا بڑا ایپ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں فراڈ کرنا وہ اس سے بڑا ایپ ہے. ڈیلے میں اگر کوئی لوگ پریشان ہیں تو ان کے سولوشنز ہیں کہ فار ایگزامپل کسی بلڈر کے پاس ڈیلے ہوا 2 سال تک وہ بلڈنگ نہیں بنی
تو بلڈر اپنی ہی کسی دوسری بلڈنگ میں اس کو اکوموڈیٹ کر دیتا ہے کہ آپ کا 2 سال میں نے یہاں ضائع کر دیے, ہم آپ کو کہتے ہیں ریڈی بلڈنگ میں آ جائیں, آپ کی یہاں دکان اپارٹمنٹ یا مکان ہم نہیں بنا سکے ڈیو ٹو اینی ریزن, کیونکہ ابھی جو چینج آئی ہے, جو مہنگائی ہوئی ہے, یہ ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے, یہ نارمل مہنگائی نہیں ہے, یہ اب نارمل قسم کے حالات ہیں. ڈالر کہاں چلا گیا, اسٹاک ایکسچینج کہاں چلی گئی, ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں, مطلب انٹرنیشنلی یہ چیزیں چلی گئی. بالکل ایسے ہی. عدنان بھائی یہاں پہ دیکھیں, اگر آپ نے بات بتائی کہ بلڈر ہی ہمیں کسی دوسری بلڈنگ میں ایڈجسٹ کر دیتا ہے کہ آپ کا یہ یونٹ تو ہم بلڈنگ بنا نہیں رہے کسی وجہ سے بھی, وہ پیپر ورکنگ ہے یا کنسٹرکشن کاسٹ ہے بڑھ گیا ہے, تو ہم آپ کو کسی اور پہ لے جاتے ہیں. اگر کسٹمر ہمارا کسٹمر ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ہی چیز لیا ہے تو آپ ہی مجھے بتائیں, پھر بھی ہم اس کے متعلق اس سے بات کریں. اچھا دیکھیں, ہم لوگ اسامہ اس میں ایک نہیں 2 3 4 5 بلڈرز کی پراپرٹیز ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ ان میں سے کوئی بھی پراپرٹی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ میں لے لیں, جی مرجنگ کروا لیں, بارٹر کر لیں, ریپلیس کروا لیں. مطلب ہم یہ سارے جو ورڈز میں بول رہا ہوں, ہم ان سب چیزوں کے اوپر جا کے کام کرتے ہیں. اب ایڈجسٹمنٹ مرجنگ, کچھ لوگ یہ نام سنتے کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں کروانا. بھائی اللہ کے بندے, یہ آپ لوگوں کا اس میں فائدہ ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ میں آپ پراپرٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بے شک پی پی ایل ٹیم نے ہی آپ کی بک کروائی تھی کہ جس کو سال ہو گیا یا 1.5 سال ہو گیا وہ نہیں بنی. آج ٹیم پی پی ایل ہی, ہم لوگ ہی آپ کو ونس اگین ایک سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اس بلڈنگ میں نہیں بنا ڈیو ٹو اینی ریزن. اب وہ پراپرٹی ان کے نام پہ ہے, وہ لوگ مارکیٹ سے بھاگے نہیں ہیں. ایسے ایکس وائی زی بہت سارے نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن جو لوگ کیس ٹو کیس آتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, ہم الحمدللہ بڑے مناسب معقول انداز میں ان کے سامنے سولوشنز رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ اپارٹمنٹ بک کروایا تھا, نہیں ہے, اب اسی نیچر کا اپارٹمنٹ ہم آپ کو ایک دے رہے ہیں, آپ یہ لے لیں. اچھا عدنان بھائی, یہاں پہ مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی ہے کہ اگر وہی بلڈر کے پاس ہمارا کسٹمر جاتا ہے تو وہ اسے ایک بلڈنگ دکھائے گا. اگر وہ پی پی ایل پہ آتا ہے تو ہم اس کے پاس 10 سے 20 آپشنیں رکھیں گے کہ آپ کو یہ وزٹ کروا دیتے ہیں, آپ میں جس پروجیکٹ میں آپ کا دل کرے گا اس میں ہم آپ کو مرج کروا دیں. یہ اسامہ obvious بات ہے کہ ملٹیپل آپشن رکھنی پڑے گی. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ یا میں ہم بند گلی میں لے جائیں کسٹمر کو کہیں یہی کام کرو, نہیں جی. اب ان کو جب تک اوپن اینڈ نہیں دیں گے وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. پھر دیکھنا ہے بلڈر کیسا ہے جو فردر اب جس میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اب ہمارا کسٹمر پھونک کے قدم رکھے گا اور ہمیں بھی کانشیس ہونا. ٹھیک ہے, پرائز کیا ہے, لوکیشن کیا ہے, کتنے دیر کی کمٹمنٹ ہے, کتنی بلڈنگ کا اسٹرکچر بن گیا ہے, کیز کب مل رہی ہیں, فنیشنگ کب ہے, کیونکہ اب تو ایسی آپشنز بھی ہیں ہمارے پاس جس میں پہلے رہائش کرتے ہیں, بعد میں آپ قسطیں دیتے ہیں. یعنی قبضہ فوری لے لیں, ڈاؤن پیمنٹ دیں, بکنگ کروائیں, قبضہ لے لیں, بیچ میں اس میں شفٹ ہو کے آپ قسطیں ادا کرتے ہیں. مطلب شفٹ ہونے کے بعد آپ باقی جو ریمیننگ پیمنٹ دیں گے وہ قسطوں میں جائے گا. کسٹمائز پیمنٹ پلان بنوا لیں, 2 مہینے 4 مہینے 1 سال 2 سال کا, اس طرح سے کافی اچھی آپشنز آ جائیں. اچھا, یہ تو ہو گیا پرائیویٹ بلڈر کا عدنان بھائی. اس کے بعد ہمارے کسٹمر جو ہے بحریہ کی پراپرٹی جو آؤٹ آف باؤنڈری ہو چکی ہے, جو ابھی ہمارا میپ آیا, نیو میپ آیا, اس کے بعد جو پلاٹ آؤٹ آف باؤنڈری چلے گی ہیں, کیا ہم ان کسٹمر کو پلاٹ ہی دیں گے یا کہ ان کی خواہش کے مطابق ہم پلاٹ, بلڈنگ, ایوری تھنگ, کوئی چیز بھی ہم اس میں اسامہ, اس میں سب سے پہلا تو میں سارے کسٹمرز کو ایک میسیج دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی رجسٹریشن نمبر ایک لکھا ہوتا ہے آپ کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میں پراپرٹی کا, آپ لوگ نا بحریہ ٹاؤن کی ہیلپ لائن پہ کال کر لیں. ٹھیک ہے, اچھا اس سے اور پھر آپ کو ایک پراپر وہ بتا دیں گے کہ آپ باؤنڈری وال میں ہیں, سیف زون میں ہیں, کتنا انتظار کرنا ہے, ایک کلیئر کانسیپٹ ہو جائے گا. دوسرا میسیج یہ ہے کہ آفیشیل ای میل پہ آپ لوگ ای میل ڈالیں. ٹھیک ہے, اچھا پی پی ایل کسٹمر کیئر ود پی پی ایل کا ہمارا بھی ایک ای میل ہم لوگ آپ کو شیئر کر دیں گے, آپ اس کے اوپر بھی ای میل کر سکتے ہیں, ہمارا عملہ بھی آپ کو اسسٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس میں کیا ہے کہ آپ لوگ خود بحریہ ٹاؤن کا آفس وزٹ کر لیں. بحریہ ٹاؤن میں ایسا نہیں ہے کہ جن کے باؤنڈری وال سے باہر ہے پلاٹ یا پراپرٹیز ان کو ویلکم نہیں کیا یا ایڈجسٹ نہیں کیا. بحریہ ٹاؤن نے ریفنڈ بھی کیا ہے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے, لیکن ہر کسی کی باری جب آئے گی اس وقت کیا. اچھا ریفنڈ بھی ہوا, پھر جماعت اسلامی بھی انوالو ہوئی, چیک پر پے آرڈرز بھی دیے گئے. اچھا پھر لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا کہ اگر آپ کی ملٹیپل پراپرٹیز ہیں آپ ان سب کے پیسے اٹھا کے ایک پراپرٹی میں ڈالیں. اچھا پھر جن کے ولاز ہیں, ولا بحریہ ٹاؤن کسی وجہ سے نہیں دے سکا, انہوں نے کہا جی آپ لوگ یہ 2 ٹاورز بنے ہوئے ہیں JIK اور L, وہاں اس میں سے 2 ٹاورز ہیں, اس میں اپارٹمنٹ کی بکنگ بھی کروا دیتے کہ یہ آپ اپارٹمنٹ لے لیں, ہم ولا تو نہیں دے سکے, یہ بھی ایک اکاموڈیشن ہی ہے نا, آپ یہ لوگ لے لیں اور اس کی آج یہ پرائز ہے, بعد میں آپ لوگ سیل کر لیں یا رہائش کر لیں. مطلب اس طرح بحریہ نے ممکن سولوشن دیے ہیں ہمیشہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بحریہ ٹاؤن ان چیزوں میں کوئی ہمارا ایجنٹ, ہمارا جو کسٹمر ہے وہ یہ آپشن لینے میں ناکام رہا یا سستی کر گیا,
آج ٹیم PPL آپ کو یہ کسٹمر کیئر سیگمنٹ میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور آپ لوگ آج کی ڈیٹ میں یہ لے سکتے ہیں. اسکرین پر ناظرین اسامہ کا نمبر دیا گیا ہے, میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے اور ہم لوگ آفیشیل جی میل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آپ لوگ ہمیں ای میل کرتے رہیں گے, اسکرین پر ہمارے نمبر بھی ہیں, آپ مجھ سے اور میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.